السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب شروط الصلاۃ سبق نمبر ہے 48، سبق نمبر 48۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتکبیر وقراءۃ القرآن، رواہ مسلم۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ نماز میں گفتگو کرنے کی، بات چیت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نماز کیا ہے؟ فرمایا نماز تو صرف سبحان اللہ، اللہ اکبر اور تلاوت کرنے کا نام ہے، یعنی نماز میں صرف تحمید اور تسبیح، تکبیر اور تلاوت کرنی ہے۔ تو اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ایک نمازی نے چھینک ماری، نچھو مارا، تو جناب معاویہ بن حکم نے نماز ہی میں اسے جواب دیا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ اب جواب دے دیا۔ جب نماز ہو گئی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میں نماز کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تلاوت، یہ جو سارا کچھ ہے اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، اس بیچ میں اور کچھ نہیں کہنا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں بات چیت یا نماز کے علاوہ کے کلمات کہنا منع ہے۔ اب یہ حدیث معاویہ بن حکم کا یرحمک اللہ کہنا، یہ نماز با جماعت تھی اور نبی علیہ السلام نے نماز با جماعت سے فارغ ہو کر یہ بات بتائی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مقتدی پر بھی قرات کرنا واجب ہے۔ کون سی قرات؟ فاتحۃ الکتاب کی قرات، فاتحہ کی علاوہ کی قرات نہیں بلکہ فاتحہ کی قرات۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن۔ بخاری باب وجوب القرات للامام والماموم، مسلم باب وجوب القرات فی کل رکعۃ۔ تو نماز میں نماز کے علاوہ بات چیت نہیں کرنی، نہ عربی میں نہ اردو، پشتو، ہندی میں۔ بڑی خوبصورت یہ حدیث ہے۔ معاویہ بن حکم نے یرحمک اللہ کہا، ایک تو یہ مسنون الفاظ تھے، چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے، جو اس کو سنے وہ یرحمک اللہ کہے، پھر مارنے والا یہدیک اللہ کہے وغیرہ۔ ایک تو یہ الفاظ مسنون، دوسرا یہ یرحمک اللہ کون سی لینگویج ہے؟ عربی لینگویج ہے۔ تو نماز میں نماز کے علاوہ میں گفتگو نہیں کرنی۔ اب بہت سے حضرات اور بہت سی بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ جناب ہم نماز کے سجدے میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ تو میں جواب دیتا ہوں کہ نہیں۔ نماز فرض و سنت و نفل، اس میں ایسا کام نہیں کرنا، کیونکہ اس میں نماز کے علاوہ کے کلمات نہیں کہنے، بھلے وہ مسنون الفاظ ہوں، بھلے وہ عربی ہو یا غیر عربی ہو۔ ہاں، سجدے میں، رکوع میں جو مسنون دعائیں نبی علیہ السلام نے بتلائی ہیں وہ دعائیں ہم بے شک سے کرتے رہیں، کیے جا سکتے ہیں، اور نماز کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں کرنی۔ اور اسی طرح جیسے فقہ حنفی کے حوالے سے ہے، میں پہلے بیان بھی کر چکا، مزید کسی کی ڈیمانڈ ہوگی تو دوبارہ بھی علیحدہ سے جواب دے دوں گا
کہ اللہ اکبر کی بجائے اگر کسی نے کہا کہ اللہ بزرگ و برتر است، نماز میں قرات کرنے کی بجائے ایک آیت پڑھی اور ایک آیت بھی فارسی کے اندر، دو برگ سبز است، تو فقہ حنفی کہتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایسا کرنا درست ہے، جبکہ ایسا کرنا غلط ہے۔ لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، نماز کے اندر نماز کے علاوہ کوئی اور گفتگو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ اللہ بزرگ و برترست کہنا اور قرات عربی میں پڑھنے کی بجائے فارسی میں کہہ دینا، تو یہ تمام چیزیں نماز کے خلاف ہیں، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کہنا۔ اللہ اکبر سے السلام علیکم تک جو کچھ کہنا ہے وہی کہنا ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا۔ اب یہاں مصیبت یہ ہوتی ہے پبلک کے ساتھ کہ حصن المسلم، دارالسلام لے کر یا دیگر جگہوں سے مسنون دعائیں پڑھنا یاد نہیں کرتے، مسنون دعائیں پڑھتے نہیں ہیں اور اجازتیں مانگتے پھرتے ہیں کہ جناب ہم نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں اپنی زبان میں، پشتو ہندی میں، اردو پنجابی میں دعا کر سکتے ہیں۔ تو بھئی آپ کو یہ ضرورت پیش ہی کیوں آئی؟ آپ کیا دعا کرو گے جو میرے نبی نے ہمیں دعا سکھا دی؟ پورے احد پہاڑ کو اللہ کے رسول نے ایک کوزے میں، دریا کو، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ آپ لگے رہو دعائیں کرنے، جو دعا سنت سے ثابت ہے، مثال کے طور پر رکوع اور سجدے کی دعا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اسی طرح اللہم اغفر لی ذنبی کلہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایسی جامع دعائیں ہیں، ایک لائن کی دعا ہوگی، آپ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 10 گھنٹے اردو میں دعائیں کرتے رہو، یہ اس دعا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے فتوے پوچھنے کی بجائے 50، 60، 100، 150 روپے لگا کر دارالسلام پر جائیں اور وہاں سے یہ خوبصورت خوبصورت حصن المسلم لیں یا دارالاندلس سے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا نماز میں کوئی کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی۔ نماز نام ہے سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا اور قرآن مجید کی قرات کا، یعنی اللہ اکبر سے السلام علیکم تک جو نبی علیہ السلام نے سکھایا وہی کرنا ہے۔ اگلی حدیث، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال ان کننا لنتکلم فی الصلاۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ حتی نزلت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فأمرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم دوران نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں ایک دوسرے سے بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو، اور اللہ کے سامنے خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور نماز میں گفتگو اور کلام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں بات چیت، گفتگو نہیں کرنی۔ صحابہ جو کوئی حاجت ضرورت ہوتی بات کر لیا کرتے تھے، جو بھی ضرورت کی بات تھی وہ نماز میں ہی ایک دوسرے سے پوچھ لیتے تھے۔ مثال کے طور پر کہ نمازی آیا اور اس نے آ کر پوچھ لیا کہ جناب کتنی رکعت ہے، فلاں فلاں، تو جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی
تو بات چیت کر لیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہر قسم کی گفتگو بات چیت کرنے سے منع کیا گیا، اور آغاز اسلام میں اس کی اجازت تھی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نماز کے دوران کسی قسم کی کوئی گفتگو بات چیت نہیں کرنی ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء متفق علیہ، زاد مسلم فی الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے تسبیح سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے۔ اور مسلم نے لفظ فی الصلاۃ یعنی نماز میں۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ جب امام صاحب نماز میں غلطی کرنے لگے تو جو پیچھے مرد نمازی موجود ہیں وہ امام کو غلطی پر انتباہ کریں، خبردار کریں سبحان اللہ کہہ کر، کہ امام کو معلوم ہو جائے میں کچھ غلط کرنے لگا ہوں۔ اور اگر پیچھے عورتیں خواتین موجود ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ سبحان اللہ زبان استعمال نہیں کریں گی، وہ اپنے ہاتھوں سے تالی بجا کر امام صاحب کو ہوشیار کریں گی۔ اور اسی طرح تالی کس طرح بجانی ہے؟ تو تالی بھی سیدھے ہاتھ سے نہیں بجانی، اس طرح تالی نہیں بجانی، بلکہ عورت خاتون اپنے ہاتھوں کی پشت ایک دوسرے پر مارے گی، ہاتھ دونوں طرف سے الٹے ایک دوسرے پر مارے گی، اور اس سے امام صاحب خبردار ہو جائیں گے کہ میں غلطی کرنے لگا ہوں یا کر لی ہے وغیرہ۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں اتنا عمل کرنا جائز ہے، یعنی مقتدی امام کے بھولنے پر سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، خاتون الٹے ہاتھ سے تالی مار سکتی ہے۔ نمبر 2، اس حدیث سے ہمیں بڑی خوبصورت بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ خاتون کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فلا تخضعن بالقول، اپنے لہجے کو نرم بنا کر بات مت کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں کوئی بیماری ہوگی تو وہ عورت کی آواز سن کر کچھ امید لگا بیٹھے گا۔ تو بلا ضرورت عورت بات نہ کرے غیر محرم سے۔ اب نماز میں عورت کو منہ سے زبان سے سبحان اللہ کی کہنے کی اجازت نہیں، تو جو عورتیں مارکیٹ میں جا کر درزیوں سے اور جناب اسی طرح جیولری والے کے پاس جا کر، اور جناب اسی طرح خواتین کپڑے کی دکان پہ جا کر، اور اسی طرح میک اپ کی دکان پہ جا کر، یا کہیں اس کے علاوہ بھی عورتیں شاپنگ کرتے ہوئے جب غیر محرم مردوں سے لچھے دار گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، بھیا بھیا میرے بھیا، اور وہ آگے سے بہن بہن کہہ رہا ہوتا ہے، تو جب نماز میں عورت کو سبحان اللہ زبان سے نہیں کہنے دیا گیا اور اسے منع کیا گیا، تو شاپنگ کرتے ہوئے یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہیں، یہ شرافت کی نشانیاں ہیں یا حیا کی نشانیاں ہیں، یا ایسی عورتیں چلتی پھرتی شیطان کی نانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان موذی عورتوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ عورت نے سیدھے ہاتھ سے بھی تالی نہیں مارنی ہے، بلکہ الٹے ہاتھ سے عورت تالی مارے گی۔ عیسیٰ بن ایوب نے تالی مارنے کی صورت اس طرح بیان کی کہ اپنے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیاں اپنے بائیں ہاتھ کی پشت یعنی الٹی جانب پر مارے گی۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب کو غلطی لگتی ہے، اللہ اکبر، تو یہ جہالت ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کہا جائے، اور اس سبحان اللہ میں بھی کہنے کے کیا فائدے؟ سبحان اللہ کا مطلب پاک ہے اللہ، یعنی اللہ بھول چوک سے پاک ہے، اے بندے تو بھول رہا ہے خیال کر۔ تو شریعت کیسی خوبصورت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کہ اللہ نے ہمیں ہر موقع پر توحید کا سبق پڑھایا، تو یہاں سبحان اللہ کہنے میں بھی اللہ کی توحید اجاگر ہوئی۔ پیارے بھائیو، یہ آج کے سبق میں ہمیں معلوم ہوا کہ نماز میں کسی قسم کی گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں۔ وہی کچھ کہا جائے گا اللہ اکبر سے السلام علیکم تک جو نبی علیہ السلام نے سکھلایا، اور نماز میں بات چیت اور گفتگو نہیں کرنی ہے۔ اور اگر امام صاحب بھول جائے تو مرد زبان سے سبحان اللہ کہیں اور عورتیں الٹے ہاتھ کو ہاتھ پر مار کر امام کو اس کی غلطی پر خبردار کریں۔ سبق نمبر 48 تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔